الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وخاتم المرسلين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. صدق اور سچائی کیا ہوتی ہے، اس حوالے سے ہماری گفتگو جاری ہے۔ انسان اپنی نیت میں سچا ہو، الصدق فی النیہ یا صدق الارادات اسے کہتے ہیں۔ سچائی کی دوسری قسم کل ہم نے آپ کے سامنے رکھی ہے، صدق الاعمال یا صدق الافعال۔ انسان اپنی زبان میں سچا ہو، یہ صدق الاقوال، نیت بھی سچی ہو، بات بھی سچی ہو، اور تیسری اہم ترین قسم یہ ہے کہ انسان اپنے اعمال میں، افعال میں سچا ہو۔ انسان جو کہتا ہے اس کی کوشش ہو کہ اس کا عمل اس کے مطابق ہو۔ اگر انسان نیت کا تو بہت اچھا ہے، باتیں بھی اچھی اور سچی ہیں، لیکن اس کا عمل کچھ اور ہی ہے، تو وہ اعمال کے اندر آ کے مقام صدق کو حاصل نہیں کر سکا اور اعمال میں سچا نہیں رہا۔ قرآن مجید اسے ایک عظیم ترین سچائی قرار دیتا ہے۔ غزوہ بدر میں حضرت انس بن نضر رضی اللہ تعالی عنہ و ارضا، ان کی بینائی جاتی رہی تھی اور غزوہ بدر کے اندر شریک نہیں ہو سکے تھے، لیکن اس پہ ان کو دکھ بڑا تھا کہ پہلا حق و باطل کا معرکہ مشرکین مکہ کے ساتھ ہوا اور میں اس میں اپنا کردار ادا نہیں کر سکا۔ تو کہنے لگے، یا اللہ، اگر تو نے دوبارہ موقع دیا نا، لَيَرَيَنَّ اللَّهُ مَا أَصْنَعُ، اے اللہ میں تجھے دکھاؤں گا کہ پھر میں تیرے دین کے لیے کیا کرتا ہوں۔ غزوہ احد کا موقع آیا، جناب انس بن نضر رضی اللہ تعالی عنہ میدان میں اترے، میدان جہاد سجا، رب کی راہوں میں جانوں کے نذرانے دینے کے لیے صحابہ کرام نے اپنی جان ہتھیلیوں پہ رکھی۔ جناب سعد رضی اللہ عنہ سے میدان میں ملاقات ہوئی، کہنے لگے، ساتھ کہاں جا رہے ہو؟ اور پھر کہنے لگے، انی لاجد ریح الجنۃ من وراء احد، مجھے تو احد پہاڑ کے پیچھے سے جنت کی خوشبو آ گئی۔ جناب سعد کہتے ہیں پھر وہ میدان کے اندر ایسے کودے، میں وہ کچھ نہیں کر سکا جو کچھ انہوں نے کیا۔ جب جنگ ختم ہوئی تو کہتے ہیں کہ ہم نے وجدنا به بضعة وثمانین ما بین ضربة بالسیف وطعنة برمح ورمیة بسہم، تین الفاظ انہوں نے استعمال کیے۔ جناب انس رضی اللہ تعالی عنہ کے جسم پہ 80 سے زیادہ تلواروں کے گھائل زخم لگے ہوئے تھے، تیروں کے نشان لگے ہوئے تھے، نیزوں کی چوٹیں لگی ہوئی تھی۔ تلوار پاس پہنچ کے مارتے ہیں نا، تو دشمن کے اتنے قریب تک پہنچے کہ ان کے اوپر تلواریں بھی تھی، نیزہ تھوڑے فاصلے سے اس کا
نشانہ لیا جاتا ہے تو یوں دور سے نیزے بھی ان کے جسم کے اوپر لگے ہوئے تھے، اور تیر اس سے بھی کچھ دور پھینکا جا سکتا ہے، تو تیروں کے زخم بھی ان کے جسم پہ تھے۔ 80 سے زیادہ ایسے زخم لگے ہوئے تھے کہ ان کا چہرہ، ان کا سینہ چھلی، ان کا جسم زخموں سے رستہ ہوا، حتیٰ کہ ان کی لاش مبارک کو صرف ان کی بہن نے انگلی کے ایک پورے کو دیکھ کے پہچانا کہ یہ میرے بھائی کی لاش ہے۔ اس بارے میں اللہ تعالیٰ نے یہ آیت مبارکہ اتاری، من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهدوا اللہ علیہ، اہل ایمان میں سے کچھ مردان حق ایسے ہیں، صدقوا ما عاهدوا اللہ علیہ، جو اللہ سے انہوں نے معاہدہ کیا تھا اس میں وہ سچے ثابت ہوئے۔ تو یہاں سچ کا لفظ کس چیز پہ بولا گیا ہے؟ ان کے عمل پہ، جو انہوں نے بات کی تھی کہ یا اللہ اگر تو نے مجھے دوبارہ موقع دیا تو پھر میں تجھے دکھاؤں گا کہ میں تیری خاطر کیا کرتا ہوں۔ تو اللہ رب العزت نے کہا من المؤمنین رجال صدقوا ما عاہدوا اللہ، اہل ایمان میں سے کچھ مردان حق ایسے ہیں، انہوں نے اللہ سے جو معاہدہ کیا تھا انہوں نے سچ کر دکھایا۔ فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَى نَحْبَهُ، ان میں سے کچھ تو وہ ہے جو زندگی کے آخری دم تک اور آخری سانس تک وعدہ نبھاتے رہے، کچھ وہ ہے جو اللہ کو پیارے ہو چکے ہیں، وَمِنْهُمْ مَن يَنتَظِرُ، کچھ وہ ہے جو انتظار میں ہے، وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِيلًا، جو انہوں نے کہا تھا اس میں کوئی تبدیلی نہیں۔ خصوصاً 17 قسم کی خوبیاں اللہ تعالیٰ نے ایک مقام پہ گنوا کے کہا ہے، اور اس میں سچ کے سارے مرتبے اکٹھے ہو گئے ہیں کہ جن کے اندر یہ ہے نا وہی سچے لوگ ہیں۔ اس کو آیت البر کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب، نیکی کی حقیقت صرف اتنی ہی نہیں ہے کہ تم اپنے چہرے مشرق اور مغرب کی طرف کر لو، اصل نیکی تو اس شخص کی ہے جو اللہ پہ ایمان لائے، آخرت پہ ایمان لائے، فرشتوں پر ایمان لائے، کتاب پر ایمان لائے، نبیوں پر ایمان لائے، اور اللہ کی محبت میں اپنا مال خرچ کرے، رشتہ داروں کو دے، یتیموں کو دے، فقراء و مساکین کو دے، مسافروں کو بھی دے، مانگنے والوں کو بھی دے، گردن آزاد کروانے میں، غلاموں کی آزادی میں بھی لگائے، نماز کی پابندی کرتا رہے، زکوٰۃ ادا کرتا رہے، جب بھی وعدہ کرے تو وعدہ کو وفا کرے، اور تنگ دستی میں اور مصیبتوں میں اور جنگ میں صبر کرنے والے ہوں، یہی لوگ ہیں جو سچے ہیں۔ اولئک الذین صدقوا، یہی لوگ سچے، واولئک هم المتقون، یہی لوگ متقی ہیں۔ تو آئیے اللہ تعالیٰ سے ہم دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سچوں میں شامل فرما دے۔ کل قیامت کے دن اللہ کی عدالت لگی ہوگی، اور اللہ تعالیٰ جناب عیسیٰ علیہ السلام کو بلا کے پوچھیں گے آپ کے جانے کے بعد لوگ آپ کو مشکل کشا سمجھتے تھے، حاجت روا سمجھتے تھے، آپ کی ماں کو بھی بڑا کچھ کہتے تھے، آپ نے ان سے کہا تھا کہ میرے علاوہ تجھے بھی رب بنا لے۔ کیسا کٹھن مرحلہ ہو کہ خود جناب عیسیٰ علیہ السلام سے اللہ پوچھتے ہوں گے۔ ان بدبختوں کو اور بد نصیبوں کو سوچنا چاہیے جو لوگوں کو یہ کہہ کے گمراہ کرتے رہتے ہیں کہ تم نے بتوں والی آیتیں اولیاء اللہ پہ فٹ کر دی ہیں۔ جناب عیسیٰ کیا اللہ کے ولی نہیں ہے؟ یہ تو ولی تو کیا اللہ کے نبی ہے، اور ان کو بھی لوگوں نے اگر مشکل کشا اور حاجت روا سمجھا ہے یا ان کی ماں کو سمجھا ہے تو اللہ نے ان کو بھی اپنی عدالت میں کھڑا کر کے پوچھا ہے أَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّيَ إِلَٰهَيْنِ مِن دُونِ اللَّهِ، عیسیٰ تم نے کہا تھا ان لوگوں سے کہ تجھے اور تیری ماں کو اللہ کے ساتھ معبود بنا لے، دو
مشکل کشا بنا لے. جناب عیسیٰ علیہ السلام جواب دیں گے یا اللہ ان كنت قلته فقد علمت، اگر میں نے کہا ہوتا تو تجھ سے بہتر کون جانتے، تجھے پتا ہوتا. تعلم ما فی نفسی، تو میرے دل کی باتیں بھی جانتا ہے، اور میں نہیں جانتا کہ آپ کے نفس میں کیا ہے، آپ کیا فرمانا چاہتے ہیں، میں نہیں جانتا ہوں. اے اللہ یہ رات ہم نے آج تراویح کے اندر سنی ہے. اے اللہ اگر میں نے کہا ہوتا تو تیرے علم میں ہوتا. ما قلت لهم الا ما امرتنی به، میں نے تو ان کو وہی کہا تھا جو تیرا حکم تھا کہ اللہ کی عبادت کرو. جب تک میں ان کے اندر موجود تھا میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ اس کے علاوہ میں نے کچھ نہیں کہا تھا. فلما توفیتنی کنت انت الرقیب علیہم، جب تو نے مجھے اپنے پاس بلا لیا تھا تو پھر تو دیکھ رہا تھا کہ یہ کیا کر رہے تھے. تو اس موقع پہ اللہ تعالیٰ جواب دے گے ھذا یوم ینفع الصادقین صدقہم، آج سچوں کو ان کے سچ کام آئیں گے. تو یہاں سچ سے مراد عقیدہ توحید بھی ہے اور اس پہ قائم رہنا بھی ہے. بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ انسان شروع میں سچا ہوتا ہے آخر میں جھوٹا ہو جاتا ہے. اس نے کام شروع کیا اس کی نیت اچھی تھی، بعد میں نیت خراب ہو گئی. پیغمبر موجود تھے تو اچھے تھے، پیغمبر دنیا سے چلے گئے تو ان عیسائیوں کے اعمال اور بہت سارے لوگوں کے رویے بدل گئے. اس لیے اللہ تعالیٰ سے یہ بھی دعا کرنی چاہیے ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق. وسیع تر مفہوم میں یہاں تک ذہن جاتا ہے کہ اللہ ہم جب کام کو شروع کریں تو تب بھی سچے ہوں، جب کام کو ختم کریں تو تب بھی سچے ہوں. زندگی کا آغاز ہو تو تب بھی ہم سچے ہوں، اور زندگی کا آخری سانس نکل رہا ہو تو تب بھی ہم سچے ہوں. اللہ کہیں گے آج سچوں کو ان کا سچ آج تو کام دے گا. کیا کام دے گا؟ جو ایسے سچے ہیں ان کے لیے سب سے سچا مرتبہ ہے اور سب سے سچی ہستی کے پاس وہ اللہ کے ہمسائے ہوں گے اور جنت الفردوس ان کا مقام ہوگا. فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر. دنیا سچ نہیں ہے، یہ تو عارضی چیز ہے، ختم ہو جانے والی ہے. تو اصل سچائی تو جنت ہے اور جنت کی نعمتیں ہیں. تو سچوں کے لیے سب سے سچا مقام ہے اور سب سے سچی ہستی کا پڑوس ہے ان کے لیے. اللہ رب العزت ان کو وہ جنت دے گے جس کا چھت اللہ کا عرش ہے. تو یہ ہے الصدق فی الاعمال، کہ انسان اعمال کے اندر بھی سچا ہو. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب کریم مجھے اور آپ کو سچ کی حقیقت صحیح معنی میں نصیب فرما دے. من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهدوا اللہ علیہ، اہل ایمان میں سے کچھ مردان حق اور کچھ عظیم مرد ایسے ہیں صدقوا ما عاهدوا اللہ علیہ، اللہ سے جنہوں نے معاہدہ کیا تھا انہوں نے سچ کر دکھایا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے مجھے اور آپ کو پوری زندگی رب کریم ایمان اور صداقت کے اوپر قائم رکھے.